الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزوں، اس پرانی آیت کے ذیل میں بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں، اور آج یہ مجلس مسجد میں برپا ہے، لہذا جاگ کے سنیے گا، سو کے نہ سنیے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. قرآن ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں کو ہم تک ان الفاظ سے پہنچا رہا ہے: اے ایمان لانے والوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیسا ڈرنا؟ اس وحدہ لا شریک پروردگار عالم کا کیسا ڈر ہمارے اور آپ کے ذہنوں ضمیروں میں پیوست ہو اور بیٹھ جائے. ہم اور ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تب خدا کا ڈر. ہم میں اور آپ میں تصور یہ ہے کہ غازی کا پرچم جب لیے ہوئے ہیں تو ڈر. ہم میں اور آپ میں یہ ڈر اور خوف، ہم اپنے کاندھوں پر تابوت لیے ہوئے ہیں ڈر، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں تب ڈر نہیں. عزیزوں، جن معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہم نے پیروی کی، دوسرے جملے میں یوں کہوں جن صادقین ائمہ کی ہم نے پیروی کی، وہ ہمارے اور آپ کے مولا یہ چاہتے ہیں، ائمہ یہ چاہتے ہیں، امام ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ماننے والا خالی مسجد میں جا کر خدا سے نہ ڈرے. یہ ہمارا چاہنے والا فرش عزا پر بیٹھ کے صرف نہ ڈرے. یہ ہمارا چاہنے والا غازی کا پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر نہ ڈرے، بلکہ زندگی کے گزارنے کے ہر موڑ پر یہ تصور ہونا چاہیے کوئی دیکھ رہا ہے جو خدا ہے، اس کا ڈر ہونا چاہیے. یہ نہیں پتہ یہ چلا اللہ نے ہمیں بہت ساری زمینیں دی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. کھیت کی جتوائی کر رہے تھے اور ٹریکٹر والے سے کہا ذرا سا ادھر سے لے کے چلنا. پتہ یہ چلا جہاں ڈرنا چاہیے تھا اتنا دینے کے بعد اب بھی آپ کو اطمینان نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس معبود کے اتنا عطا کرنے کے بعد پھر بھی آپ پر یہ ذرہ برابر ڈر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہاں ارے خدا کا گھر ہے، امام کا گھر نہیں. عزیزوں، ہمارا اور آپ کا امام، ہمارے اور آپ کے مولا یہ چاہتے ہیں خوف اور ڈر تمہارے ذہنوں ضمیروں تصور میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جب آ گئے مسجد میں ڈر اور جب بیٹھ گئے تولنے کے لیے گیہوں آ گیا ہے، ویپاری لینے کے لیے گیہوں تولنا ہے، اس نے کہا بھیا تم ہی تولو، ہم دیکھ رہے ہیں. اب پتہ یہ چلا کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے. خدا یہ چاہتا ہے زندگی کے ہر ماحول میں، ہمارے اور آپ کے امام یہ چاہتے ہیں زندگی کے گزارنے کے ہر ماحول میں تمہارے ذہن میں تصور ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کی آنکھ سے بچ تو رہے ہو مگر خدا دیکھ رہا ہے، پردے والا میرا اور آپ کا مولا دیکھ رہا ہے. ایک تصور اور ہمارے اور آپ کے یہاں ہے، وہ یہ کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی. ایک تصور یہ ہے بڑی عبادت کر لی ہم نے، بہت نمازیں ہم نے پڑھ لی، بہت روزے ہم نے کر لیے، بڑی شب داریاں ہم نے کر لی،
बड़े मातम हमने कर लिए, बड़ी अंजुमनों में हमने जाग जाग के रातें बिताई हैं, बड़े बड़े जुलूसों में हमने शिरकत की है, बड़ी बड़ी मस्जिदों में हमने इबादत की है, हमने बहुत जगह चंदा दिया है, हमने यतीमों का ख्याल रखा है। अज़ीज़ान गिरामी, कोई भी अमल करके कभी ये ना सोचिएगा कि हमने किया है, ये कहिए परवरदिगार किया है तू कबूल कर ले, ये अमल अंजाम दिया है, ऐ परवरदिगार आलम तू कबूल कर ले। जितना परवरदिगार आलम कबूल करेगा वही हमारी और आपकी कामयाबी है। हम ये जानते हैं, कहते हैं हमारे नौजवान 2 महीने 8 दिन हमने बहुत मातम कर लिया, बड़ी मजलिसें कर ली, हमारे जैसा कौन है। आ गया माह मुबारक रमजान, जब का हमने बहुत जाग कर इबादतें की हैं, शब कद्र की 3 रात हम जागे हैं, इतनी हमने नमाजें पढ़ी हैं। अजीजों, ये इंसान भोला भाला इंसान, सादिकीन की पैरवी करने वाला ये इंसान जब बस में बैठता है तो अपनी इबादतों को तो गिनवा देता है, मगर ये नहीं कहता कि मैंने कितना गुनाह किया है। ये कहीं से तसव्वुर उसको नहीं है कि ये तो बताए हमारे इमाम ने मना किया। कभी ये ना सोचे ना कि हमने बहुत सारा अमल कर लिया है, हमारे पास एक अमल का जखीरा मौजूद है। इमाम फरमाते हैं, न जाने गुनाह की कौन सी चिंगारी कि आगे बढ़ के तुम्हारे सारे आमाल को खाकिस्तर कर दी। रिवायत में आप पढ़िए, आपको पता चलेगा हमारे और आपके मौला हैं और आने वाले का मौला। आपने इतनी फजीलत तस्बीहात अरबा की बताई है, तो मैंने इतनी तस्बीहें पढ़ी हैं, इतनी मैंने तस्बीहें पढ़ी हैं, अब तो पूरा बाग का बाग जन्नत में मेरे हवाले होगा, है पूरा का पूरा बाग। बहुत पहले मैंने, जब मुझे कायदे से बोलना भी नहीं आता था, तब शायद मस्जिद में मैंने ये बात पढ़ी थी तस्बीहात अरबा की फजीलत में कि जब कोई पढ़ता है तो जन्नत में उसके लिए मकान तामीर होता है। एक रवायत ये है कि उसके लिए दरख्त लगाए जाते हैं। बरअज़ीज़ों, ये सवाब पढ़ चुका था। अब मैं आपके इमाम की बात आप तक पहुंचाता हूँ कि मेरे और आपके मौला के पास है, मौला इतनी फजीलत, इतने सारे दरख्त लग गए, पूरा बागीचा तैयार हो गया, अब तो मेरे नाम का पूरा बाग होगा। जब मैं मरूंगा तो कहा जाएगा, आओ सगीर साहब आ जाओ, ये बाग आपके लिए है, ये बाग आपके लिए है, ये बाग आपके लिए। फौरन इमाम मिलने के बाद कहा, तुमने ये कैसे कह दिया कि मैंने बहुत सारे बाग लगा दिए। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी इबादत को देख रहे हो, तुम ये सोचो गीबत कर रहे हो, हसद कर रहे हो, न जाने गुनाह की कौन सी चिंगारी वहां पहुंच जाए, सारे बागीचे को जलाकर खाकिस्तर कर दे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ज़हन में तुम्हारे तसव्वुर न आने पाए, हमने बहुत कर लिया अजीजों। नहीं अजीजों, हम अहले बैत के मानने वाले, हम सादिकीन के पैरोकार जो भी अमल करें ये सोच कर अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, मौला इसे कबूल फरमा ले, शहजादी इसे कबूल। हमेशा इनकिसारी से अगर आप काम करते जाएंगे, जितना जितना खुदा के लिए, जितना जितना इमाम के लिए आप झुकते चले जाएंगे, उतना उतना खुदा और इमाम आपको उठाते चले जाएंगे। जितना जितना आप झुकते जाएंगे, आप बिलाल को देख लीजिए, बिलाल जितना जितना उठते झुकते चले गए, परवरदिगार उतना उतना उठाता रहा, यहाँ तक उठा दिया गुलदस्ते अजान पर लाके खड़ा दिया। बिलाल अजान कहो ताकि लोग आए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनके सारी अज़ीज़ों, हमारे और आपके इम्म ताहीरीन अलैहिस्सलाम का बेहतरीन सेवा की याद रखो। कभी सर को उठा के नहीं, हमेशा सर को झुका के जब चलो तो तुम्हारी चाल ऐसी महसूस हो कि मुनकसिरुल मिजाज आदमी गुजर रहा है। और यही वजह है उस वहदहु ला शरीक परवरदिगार आलम ने हमें खल्क़ करने के बाद हमारे ऊपर जो अहकामात डाले हैं, कुरान में परवरदिगार आलम ने यही तो ऐलान किया कि हमने तुम्हें नहीं पैदा किया, जिन्नातों और इंसानों तुम्हें नहीं पैदा किया मगर ये की इबादत के लिए। आ गया मैं वहीं तक जहां पे मुझे आपको लाना था, मगर इसीलिए कि इबादत के लिए। एक बात यहीं पर कह दूं, जब हमारे और आपके समाज में एक तसव्वुर होता है इबादत का, तो लोग समझते हैं नमाज का पढ़ना इबादत, रोजे का रखना इबादत। यकीनन इबादत है। नमाज
बहुत बड़ी इबादत का नाम रोजा वाजिबात में, ये सब इबादतें हैं अजीजों। खून से ज़कात सब वाजिबात, ये सारे वाजिबात इबादत हैं, मगर याद रखिएगा ये भी इबादत है और बंदों की खिदमत करना भी इबादत है। अल्लाह की इबादत के बाद मखलूक का की खिदमत करना ये भी इबादत है। तो उस वहदहू ला शरीक परवरदिगार आलम ने हम तक ये बात पहुंचाई, मेरे बंदों मैंने तुम्हें इसलिए जिन्नातों और इंसानों नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि तुम मेरी इबादत करो। ये इबादत उस वहदहू ला शरीक परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर फर्ज कर दिया। मुनकसिरुल मिजाज, अहले बैत का चाहने वाला, सर को झुका के चलने वाला, हाँ जब मौका आए तो सर को उठा के भी चला जाता है। अली की जिंदगी को देखिए, जब मौका आया तो सर झुका के चले, मगर जब गए हैं खंदक के मैदान में सर को काटने के लिए तो सर उठा के गए हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमर इब्न अब्दौद का सर जब लेके चले मेरे और आपके मौला, तो सर को उठा के माहौल बदला बदला देखा, किसी के समझ में बात आई नहीं। लोग पहुंचे, या हुजूर ऐ पैगंबर अकरम, आज तो अली सर को उठा के आ रहे हैं। पता ही चला अली की जिंदगी का मेयार ही रहा है मुनकसिरुल मिजाजी। सब उधर से आए, हुजूर आज तो अली जो है वो सर उठा के चल रहे हैं, जाने कुर्बान हो जाएं, हमारे माँ बाप फिदा हो जाएं उस नबी आखिर पर अजीजाने गिरामी जो बोलता ही नहीं मगर वही जो वही इलाही होती है। नबी एक मर्तबा बोले, कहने लगे ये बताओ तुम्हारे ज़हन में ये फिक्रा नहीं है, मैंने ही तो कहा था ना कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ये बताओ जब कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र की गर्दन को काट के आएगा तो सर झुका के आएगा या सर उठा के आएगा? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारा हैदरी। तो हुजूर ने इस कायनात में आने के बाद हम तक सादिक रसूल ने अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक ये बात पहुंचाई। मुनकसिरुल मिजाजी, ये इबादत नमाज सबसे बड़ी इबादत अजीजों। ये खाना काबा की शबीह है जहां हम मस्जिदों में बैठते हैं। जितनी भी मस्जिदें हैं रिवायात के आइन में सारी मस्जिदें खाना काबा की शबीह हैं। अब क्या करें, न मानने वाले न माने, खुदा का मानने वाला भी तो कम से कम काबे की शबीह बनाता है। हमारे ऊपर चाहे जितना इल्जाम लोग लगाएं मगर कहीं से न कहीं ये बात तो है कि आप भी तो शबीह बना रहे हैं, खाना काबा की शबीह हैं। अजीजों अब उस वहदहू ला शरीक परवरदिगार आलम ने हम पर आयत कर दिया। क्या आयत किया कि देखो मेरे बंदो मैंने तुम्हें भेजा है, इबादत कर लेना। फायदा क्या है अजीजों? हमारी जाने कुर्बान हो जाए। सिद्दीका, ताहिरा, मुहद्दिसा, ज़किया, सय्यदतुन निसाइल आलमीन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी के लम्हों लम्हों पर के बीबी इरशाद फरमा रही है कि ये नमाज तुम पर जो वाजिब की गई वो इसलिए वाजिब की गई ताकि तुम तकब्बुर से बच सको, ताकि तुम तकब्बुर से बच सको। तकब्बुर तो आप जानते ही ना, गुरूर, घमंड। आप कभी शहजादी के इस कौल को गौर से ज़हन से सोचिए। किस बीवी ने इरशाद फरमाया ये नमाजें इसलिए वाजिब की गई हैं ताकि तुम में तकब्बुर न पैदा होने पर। ये रोजा तुम पर इसलिए वाजिब किया गया है ताकि ऐ मेरे चाहने वालों तुम्हारे खुलूस का पता चल सके। और ये हमारी मवद्दत तुम पे इसलिए वाजिब की गई है ताकि तुम में इत्तेहाद कायम रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैंने कहा था भाई सोइएगा नहीं, जबकि बीच बीच में कुछ न कुछ आ ही जाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों जाने कुर्बान हो जाए हमारी और आपकी शहजादी। अब आइए देखिए नमाज तकब्बुर से बचाती है। जब हम और आप खड़े होते हैं परवरदिगार की बारगाह में
آ گئے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں، مصلی عبادت پر ہم آ گئے عبادت کرنے کے لیے. ادھر ہم نے نیت کی. نیت کرنے کے بعد سب سے پہلی تکبیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو نماز کے بعد، نیت کے بعد، نیت آپ ایسا نہیں ہے، ہماری شریعت بڑی سہل شریعت یہ نہیں نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت صبح کی واجب قربتاً اللہ، نہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت. خدا ہمارے دل کی نیت کو جانتا ہے کون سی نماز پڑھنے آیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب عید کی نماز پڑھا رہے ہیں نا، ہاں وہی پڑھا رہا ہوں، ذرا نیت بتلا دیجئے. بقرہ عید کی نماز بھیا گھر پہ جب آئے ہو وہی نیت ہے. اے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ارے بھیا اس پر جانتی ہیں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کبھی کبھی آتے نہیں، کبھی کبھی آتے ہیں عید اور بقرعید کو. اگر ان سے کچھ کہیے تو سمجھ لیجیے کہ ہاں ارے وقت ایسا آ جاتا ہے کہ لاٹھی اور ڈنڈے کی بات آ جاتی ہے. نیت بتا دیجئے. بھیا آئے ہو کہے کے لیے؟ یہی تو نیت ہے. میرا خدا وہ خدا ہے. چوتھے امام اپنی دعا میں صحیفہ کاملہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعرف النیات، اللہ وہ ہے جو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. ہم صادقی امام کے پیروکار ہیں، صادقین امام، صادق امام کے ماننے والے. عزیزو ہوتا یہ ہے. مولوی صاحب ذرا بتا دیجئے نیت کیا ہے؟ عزیزو یہ ہوتا ہے. تو دیکھیے جب میں کچھ زیادہ آگے بڑھ جاتا ہوں تو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کیا کہا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی، اس لیے کہ میں اب کی اور کئی دفعہ نہیں کہوں گا، ممکن ہے کہ وہ اللہ کو برا لے جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہوں گا نہیں. تو عزیزان گرامی تکبر سے بچاتی ہے. ہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. یہ اللہ اکبر بالکل آپ کو ایک دم خدا کی بارگاہ میں جیسے فوجی نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے ڈر سے، ہاں ہمیں ڈیوٹی ملی ہے، انہی کا ہم کھا رہے ہیں، حکومت کے ہم آدمی ہیں، جہاں جیسے اور کبھی ایسے کبھی ویسے. دیکھ رہے ہیں نا تو پریڈ جب ہوتی ہے جھنڈا ونڈا جب پھہرایا جاتا ہے، اب تو دھیرے سمجھ میں آئے گا نا کیسے کیا ہوتا ہے. ابھی تو نیا نیا ہونا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی تکبیرۃ الاحرام کہی آپ پر حرام ہے بات کرنا. آپ نے کہا اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا؟ اتنا تو ہم آپ جانتے ہیں، نہ سورہ کا مطلب جانے، اتنا تو مطلب جانتے ہی ہیں کہ اللہ بڑا ہے. اتنا تو مطلب جانتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اگر ہم یہی نہ جانے کہ جہاں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے نقطہ بن کے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہر کام شروع کرنے سے پہلے مولا فرماتے ہیں بسم اللہ کر لو. چھوٹا سا چھوٹا کام، بڑا سے بڑا کام. اور اسی لیے عزیزوں ہم جس قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے جو تفسیر ہمارے حوالے کی ہے، ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے صادق اماموں نے، علماء نے، فقہا نے کبھی اس آیت میں کہیں سے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی، مگر ہمیشہ سے 2 گروہ رہا، ایک سچوں کا رہا، ایک جھوٹوں کا رہا. سچے والے ہمیشہ زور سے پڑھتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمیشہ پڑھتے رہے زور سے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی ہے کہ اس میں میرا مولا. ظاہر سی بات ہے جب علی کے چاہنے والا یہ مولا میرا نقطہ بن کے یہاں بیٹھا ہوا ہے تو عزیزوں ہم اور آپ اللہ اکبر کہا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے عزیزوں؟ جب یہ تصور ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، شہزادی کا قول آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، ہمارے کسی بھی امام کی شہزادی کی حدیث قرآن سے ہٹ کے ہو نہیں سکتی. اگر قرآن سے ہٹ کے ہو تو مولا فرماتے ہیں اسے دیوار پر مار دو، ہماری حدیث نہیں ہو سکتی ہے. وہ ہمارا قول
نہیں ہو سکتا ہے. بیوی نے کیا فرمایا؟ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ تم تکبر سے بچ سکو. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کون بڑا؟ پروردگار عالم بڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بار بار اللہ اکبر کہیں گے خدا بڑا ہے خدا بڑا ہے تو تکبر ہم تک آ نہیں سکتا ہے. شہزادی نے ارشاد فرمایا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم کتنا بچتے ہیں. یہ تکبر تو تھا. شیطان بھگا دیا گیا, نکال دیا گیا, اتنی عبادتیں کی. آپ جانیے افتخار و تبختر پروردگار کو بہت ناپسند ہے. کتنے بھی دولت مند ہم ہو جائیں, ہماری سیلری میں چاہے جتنا اضافہ ہو جائے, مگر عزیزان گرامی تکبر نہیں, غرور نہیں. اس لیے کہ خدا جیسا دینا جانتا ہے ویسے لینا بھی جانتا ہے. جیسے وہ دیتا ہے ویسے لیتا بھی ہے. اور جب دیتا ہے تب احساس نہیں ہوتا, اور جب لینے لگتا ہے تب احساس ہوتا ہے. بہت دنوں کے بعد منزل نکل جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہوتا ہے. یہ احساس انسان کے دل میں بہت بعد میں آتا ہے. تو عزیزو یہ نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں تکبیرۃ الاحرام, حرام ہو گیا بات کرنا. اللہ اکبر. ہم رکوع میں گئے, ہم سجدے میں گئے, کیا ہمیں لطف مل رہا ہے؟ پروردگار سے بات ہو رہی ہے, اسی سے مدد مانگ رہے ہیں, اسی کی تسبیح کہہ رہے ہیں, اسی کی تقدیس کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے کبھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی. ایک نماز پڑھنے والا اب خدا کا لاکھاں شکر ہے میرے سامنے اتنے زمانے کے بعد کم سے کم کچھ ایسے لوگ تو پیدا ہو گئے کہ نماز کا وقت آیا ہے, نماز پڑھ لینا چاہیے. اتنا تو آیا کم سے کم. خدا کا لاکھ شکر ہے. پروردگار کی بارگاہ میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. کم سے کم ہمارے ذہنوں میں, بچوں میں یہ شعور تو پیدا ہو گیا وقت نماز تو ہے, ہمیں پڑھ لینا چاہیے. آج نہیں, کل نہیں, انشاءاللہ علی کا چاہنے والا, مولا کا چاہنے والا, حسین کا ماننے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے. وہ نماز پڑھے گا, ممکن ہے ہمیں دکھا کے نہ بنتا ہو, چپ چاپ کہیں پڑھ لیتا ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے, امام نے منع فرمایا. عزیزان گرامی دیکھیے, اب اس بات سے سب خوش نہ ہو جائیے گا, اس لیے ممبر پر بیٹھ کر بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو تکلیف ہو جائے گی تو سمجھیے گا میری تقریر بیکار ہو جائے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا گھر ہے, خدا کا ذکر ہے, علی کا ذکر ہے, اہل بیت کا ذکر ہے, صادقین امام کا ذکر ہے. نماز اہم رکن کا نام. میرا یہ مومن, یہ نماز. عزیزوں اسی نماز کو تو حسین نے بچایا نا, اسی نماز کو مسلم کے دونوں فرزندوں نے پڑھ کے ہمیں بتایا نا. کبھی ہم نے بہت ہم گریا کرتے ہیں, یہی نماز ہے جو ہماری اور آپ کی بیوی نے پڑھانا. عزیزوں اب تو نوحے میں بھی بات آنے لگی نمازوں کی, بہت لمبی لمبی بحثیں ہوئی اس بات پر. لیکن عزیزوں کبھی بھی اے عزاداروں, اے نوجوانوں, اے عباس قلم اٹھانے والوں, اے علی اکبر کا تابوت سجانے والوں, کبھی بھی ذہن میں یہ تصور نہ آنے پائے کہ نماز اور عزاداری کو ٹکرا دیجیے گا. کبھی یہ نہ کیجیے گا, ٹکرائیے گا نہیں. نماز واجب عمل کا نام ہے, عزاداری مستحب عمل کا نام ہے. کبھی ٹکرائیے گا نہیں, کبھی ٹکرا نہ ہونے پائے. یہ نماز کو ہی حسین نے کربلا کے میدان میں بچایا ہے. نماز کو, یہ نماز عزیزوں جانتے ہیں آپ, صادقین کا پیروی کرنے والا حجر ابن علی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نام سنا نا, ابھی کچھ دن پہلے قبر کے لیے آپ نے بہت کچھ نیٹ پر دیکھا ہوگا, خبروں میں سنا ہوگا. اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی قبر میں آرام کرنے والا حجر جب ابو تراب کا ماننے والا تراب سے نکالا گیا تو جیسا تھا ویسا ہے. یہ صادقین کے پیروی کرنے والے ہیں لوگ. عزیزو حجر بن عدی نماز, اور حجر میں بھی کہتے ہیں جب میں نے وضو کیا ہے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. جب میں نے وضو کیا ہے
میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اب علی کی محبت و مودت میں خنجر چلانے کی بات آ گئی ہے، قتل کر دیا جائے گا، ورنہ علی کو آپ ایسا کہیے ایسا کہیے. کہا نہیں، قبر کھدی ہوئی ہے، میں میری مجال کچھ ہوں، اے قاتل رک جا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. عزیزوں، یہ صادقین کے پیروکار ہیں، یہ اہل بیت کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں. ان کی زندگیاں، آپ بتائیے آج کے ماحول میں ہم اپنے کردار کو پڑھیں کہ کبھی اگر ایسا آ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واہ نہیں، آپ کو برا کرم کہنا ہے اور نہیں کہے گا قتل کر دیا، نہیں کہہ سکتا ہوں، تن اور سر میں جدائی ہو جائے، مگر ہو نہیں سکتا ہے کہ میں کہہ دوں. قبر کھدی ہوئی ہے، ڈروایا جا رہا ہے، ممکن اب کہہ دے، مگر علی کا چاہنے والا نہیں. جملے کو بدلتا ہوں، اتباع معصوم کرنے والا، صادق کی پیروی کرنے والا، میرے اور آپ کے مولا کا ماننے والا حجر ابن عدی کا 2 رکعت نماز پڑھنے دی. نماز پڑھ لی تو ایک مرتبہ ایک شور وہاں بلند ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ نے موت کے ڈر سے بہت دیر تک نماز پڑھی ہے. 2 رکعت نماز معمولی بات نہیں عزیزوں. صادق امام کی پیروی کرنے والا جب اس کے ذہن و دماغ میں شریعت، امام، احکام رس اور بس جاتا ہے تو پھر وہ پروردگار کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے. پروردگار تیری مرضی ہے، جو تو چاہے وہ. عزیزوں، ادھر سے کہنے والے نے کہا بہت جلدی نماز پڑھ لی، بہت دیر میں نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز بہت دیر لگا دی آپ نے. کہا سنو، میں نے کبھی اتنی جلدی نماز پڑھی ہی نہیں جتنی آج پڑھی ہے. آپ نے غور فرمایا عزیزوں. میں مزید اب اور پہلے والی کوئی بات تو نہیں کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، مگر یہ اتنا ضرور کہوں گا، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم شہزادی زینب کے ماننے والے ہیں، ہم عباس کے ماننے والے ہیں، ہم غازی کا پرچم اٹھانے والے ہیں. شجاعت ابھی آپ نے اشعار میں سماعت فرمائی، اور عباس کا نام جوش آ گیا علی احمد بھائی کو بھی، نہ جانے کتنے زمانے کے بعد بیٹھ گئے، پڑھ لیا. غازی خالی شجاعت ہم سنتے عزیزوں، میرے اور آپ کے غازی مولا باب الحوائج مولا بہت کمسن تھے. کمسنی کے باوجود بھی غازی کی پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان تھا، سجدے کا نشان تھا. ان عبادتوں کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ اگر عزاداری میں کمال و معراج چاہیے تو یہ اتباع کرنا ضروری ہے. حجر ابن عدی آپ نے سماعت فرما لیا. 2 نام اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، زہیر کا اور سعید کا. یہی پوچھا تھا نا مولا وقت نماز ہے، تو امام نے فرمایا پروردگار تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے. آپ کے ذہن میں پوری کیفیت ہے، مگر میں روکتا ہوں یہاں. ہم اور آپ آج اکٹھا ہوئے ہیں یتیم حسن جناب قاسم کا ماتم کرنے کے لیے. یتیم حسن جناب حضرت قاسم کا ماتم کرنے کے لیے عزاداروں میں انشاءاللہ آپ نے مرثیہ میں سماعت فرمایا، اس فروانے فروانے کتنے لاڈو پیار سے 13 سال اپنے بیٹے کو پالا تھا.